السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، قرآنی عربی گرامر کورس ہم پڑھ رہے ہیں اور جملہ اسمیہ کی بحث ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور کچھ باتیں اس کی باقی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کا جو چوتھا حصہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور کلاس ہوگی جس میں جملہ اسمیہ کی بحث کو مکمل کیا جائے گا۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں میں مطابقت کن چیزوں میں ہونی چاہیے۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے یہ دو لازمی اور بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ ان سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور ہم جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی ان کے مابین جو فرق ہے اس کو بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی تھیں کہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے اس میں موصوف اور صفت دونوں میں مطابقت ہوتی ہے ان چاروں چیزوں میں، حالت میں بھی، جنس میں بھی، عدد میں بھی، وسعت میں بھی۔ موصوف اور صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر موصوف مرفوع ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو صفت بھی پیش کے ساتھ آئے گی، اور موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ۔ تو ہر اعتبار سے مطابقت وہاں پر ضروری ہوتی ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو بس یہ ایک فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے سامنے لکھتا ہوں، الطالب حاضر، طالب علم حاضر ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ طالب علم حاضر ہے۔ اب یہ دیکھیں، دونوں کی حالت ایک ہے، یعنی یہ بھی مرفوع ہے پیش کے ساتھ اور یہ بھی مرفوع ہے پیش کے ساتھ۔ اسی طرح جنس بھی ایک ہوتی ہے، آپ اس کو مؤنث کر دیں، الطالبات، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ حاضرۃ، یعنی ایک فیمیل طالب علم موجود ہے یا حاضر ہے، تو یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث۔ عدد میں بھی ان میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے، یعنی آپ تثنیہ یا جمع لکھیں، ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں اس کا تثنیہ، الطالبانی حاضرانی، دو طالب علم حاضر ہیں۔ اب یہ بھی تثنیہ ہے، یہ بھی تثنیہ ہے، یہ مذکر کا تثنیہ ہے، آپ اس کو مؤنث کا تثنیہ لکھ سکتے ہیں، الطالبتان حاضرتان۔ آپ یہاں پر جمع لکھ سکتے ہیں، الطالبون حاضرون، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق آپ یہاں پر مؤنث کی جمع لکھ سکتے ہیں، الطالبات حاضرات۔ تو اس طرح عدد میں بھی کیا ہوگی؟ مطابقت ہوگی، دونوں میں موافقت ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ ہے وسعت۔
وسعت میں آ کر فرق پڑتا ہے، جیسے یہ ہماری پہلی ہی مثال ہم یہاں پر دوبارہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو گویا حالت میں ایک جیسے ہوں گے، جنس میں برابر ہوں گے، عدد میں برابر ہوں گے، وسعت میں برابر نہیں ہوں گے۔ تو یہی ایک بنیادی فرق ہے جس کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، مرکب توصیفی کا اور جملہ اسمیہ کا۔ بظاہر دونوں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو مرکب توصیفی کی شکل میں لکھوں گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ اس کو میں لکھ رہا ہوں طالب حاضر، یہ بھی نکرہ ہے، یہ دیکھیں، اور یہ بھی نکرہ ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، دونوں نکرہ ہیں۔ آپ دونوں کو معرفہ کر دیں پھر بھی یہ موصوف صفت ہی رہیں گے، یعنی الطالب الطالب الحاضر۔ اب یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ موصوف صفت۔ لیکن اگر آپ ایک کو معرفہ کر دیں گے، دوسرے کو نکرہ کر دیں گے، یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ، اور ترجمے میں فرق پڑ جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ طالب حاضر، حاضر طالب، موجود طالب علم، موجود طالب علم۔ اب یہ مرکب ہے، یعنی جملہ نہیں ہے کہ موجود طالب علم وہ بیمار ہے یا اسے کیا مسئلہ ہے، کوئی بات پوری سمجھ نہیں آ رہی، ادھوری بات ہے۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ الطالب حاضر، طالب علم حاضر ہے، یعنی کہ موجود ہے، تو بات پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے، آج پھر دوبارہ آئی ہے، تو ہم نے اس کو اس تناظر میں ڈسکس کیا ہے کہ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر واحد آئے گی، مبتدا اگر تثنیہ ہے خبر تثنیہ آئے گی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر جمع آئے گی، مبتدا اگر واحد مؤنث ہے تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، اگر وہ تثنیہ مؤنث ہے تو خبر تثنیہ مؤنث آئے گی، اگر وہ جمع مؤنث ہے تو خبر جمع مؤنث آئے گی، اس کے مطابق آئے گی۔ بس یہ فرق آپ نے ڈالنا ہے کہ ایک کو معرفہ رکھنا ہے، دوسرے کو نکرہ۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مبتدا مفرد ہوتا ہے، خبر مرکب ہوتی ہے، یعنی یہ مفرد ہوگا اور خبر مرکب ہوگی۔ مرکب کا معنی یعنی مرکب توصیفی ہوگی۔ مثال کے طور پر الشیطان، اب یہ معرفہ ہو گیا شیطان، اور عدوم، عدو، عدوم مبین، شیطان کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، شیطان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کھلا دشمن۔ اب یہ کھلا دشمن یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے موصوف، مبین ہے صفت، ٹھیک ہے؟ یہ موصوف اور یہ صفت، یہ دونوں مل کر کیا بن گیا؟ خبر۔ اور یہ کیا ہے؟ مبتدا۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا مفرد ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرکب آ جائے۔
اسی طرح اس کی ایک اور مثال آپ لے سکتے ہیں، الشرک ظلم عظیم۔ اب یہ دیکھیں، الشرک یہ مبتدا ہے، ظلم عظیم یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی کہ موصوف اور صفت مل کر یہ خبر بن رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مبتدا مرکب ہوگا اور خبر مفرد ہوگی، جیسے یعنی کہ یہ مرکب ہوگا اور یہ مفرد۔ اس کی مثال ہے کہ الطالب المجتہد، المجتہد اس کا معنی ہوتا ہے محنتی، ہارڈ ورکنگ۔ تو الطالب المجتہد یہ موصوف صفت بن رہے ہیں کہ محنتی طالب علم، محنتی طالب علم۔ تو یہ مرکب ہو گیا اور اس کی خبر حاضر۔ کوئی بھی آپ حاضر، مفلح، فائز، تو میں نے حاضر لکھ دیا چونکہ یہ پہلے بھی ہم نے اس کو لکھا تھا تاکہ آپ کو زیادہ الجھن نہ ہو۔ تو الطالب المجتہد حاضر، محنتی طالب علم حاضر ہے، موجود ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ ہے موصوف اور یہ ہے اس کی صفت۔ موصوف اور صفت دونوں مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا، اور یہ ہے خبر۔ تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو ایسا بھی جملے کا سٹرکچر ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرکب ہوتے ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی۔ یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے، تو مرکب مل کر مبتدا بنے گا، پھر مرکب مل کر خبر بن جائے گی اور یہ جملہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر الصبر الجمیل، الصبر الجمیل۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے، الصبر الجمیل، صبر جمیل، یعنی کہ جو اچھا صبر ہے، خوبصورت صبر۔ یہ کیا ہے؟ الصبر الجمیل فوز عظیم۔ لیکن یہ فرق آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے، اس کو میں نے معرفہ لکھا ہے، اس کو میں نے نکرہ لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے موصوف اور یہ ہے صفت۔ موصوف اور صفت دونوں مل کر کیا بن گئے؟ مبتدا۔ ایسے ہی یہ ہے موصوف اور یہ ہے اس کی صفت۔ موصوف اور صفت دونوں مل کر کیا بن گئے؟ خبر۔ تو یہ اس طرح بھی جملہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ صبر جمیل بڑی کامیابی ہے، صبر جمیل بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر صبر کی صفت کیا ہے؟ جمیل۔ یہاں پر فوز کامیابی کی صفت کیا ہے؟ عظیم، بڑی کامیابی۔ تو اس طرح کا جملہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جملے کا سٹرکچر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ کے سامنے کسی بھی سٹائل کا جملہ آ جائے، جملہ اسمیہ، تو آپ اس کو سمجھنے کے اور اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، جس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ بات پڑھی ہے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں مطابق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، عدد میں، جنس میں، حالت میں، اور بعض اوقات مبتدا مفرد ہوتا ہے، خبر مرکب ہوتی ہے، بعض اوقات مبتدا مرکب ہوتا ہے، خبر مفرد ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں ہی مرکب ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے شروع میں جو ایک ٹیبل بنایا تھا کہ جس میں ہم نے ایک ایک لفظ کے 36 الفاظ بنائے تھے، آپ نے اس ٹیبل کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کو یاد کیے بغیر ان ساری چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ان جملوں کو نافیہ بنانا ہے تو شروع میں ما یا لیسا آ جائے گا تو یہ منفی بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو استفہامیہ بنانا ہے تو شروع میں انا آ جائے گا تو یہ شروع میں آ اور حل آ جائے گا تو یہ استفہامیہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں تاکید پیدا کرنی ہے تو شروع میں انا آ جائے گا۔ اور ما اور لیسا کے آنے سے اور انا کے آنے سے جملے میں تھوڑی سی تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے، لفظی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی۔ وہ تبدیلی ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس کے لیے جو ہمارا گزشتہ لیسن ہے اس کو دیکھیے گا۔ تو ہماری آج کی کلاس اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنا بالذکر والقرآن الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔